تو غاصب نحن ابناء دلیل، بغیر دلیل کے ہم کسی کی بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. دلائل ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون والی آیت ہم نے نہیں پڑھی. تو اس کے علاوہ آیت نفر ابرز دلیل ہے. آیت بھی آپ کے پاس ہے، روایات بھی ہمارے پاس کافی ساری روایات. من کان من الفقہاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ولایت کے دوسرے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ساتھ کفایت الحسینی. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آقا صاحب کے سامنے ولایت کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات پوچھے تھے. ان سے پوچھا تھا کہ ولایت کا معنی کیا ہے، ولایت کا پہلا مصداق، اسی طرح ولایت کا دوسرا مصداق، ولایت کا تیسرا مصداق. اسی ترتیب کے ساتھ ہم پروگرام کو آگے لے جائیں گے. آپ کے ذہن میں بھی شاید مختلف قسم کے سوالات ہوں گے، میں بھی آپ کا ترجمان ہوں گا. آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ کامنٹ میں کیجیے گا. ہم آپ کے سوالات آگے جو پروگرام ہونے والے ہیں ہمارے، اس میں ہم آقا صاحب کے سامنے آپ کے سوالات رکھیں گے، مختلف قسم کے وہ جوابات آقا صاحب سے سنیں گے. تو آقا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آقا صاحب ولایت کے بارے میں جس طرح ہم نے پہلے بھی بیان کیا، ولایت کے 3 مصادیق آپ نے بتائے تھے. تو ولایت کا چوتھا بھی مصداق ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کروں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد سب سے پہلے میں قرآنی ایک آیت ذکر کروں گا کہ جو چوتھی ولایت کے اوپر ابرز دلیل ہے، جو ولایت مراجع. جی ولایت مصداق پہلے اگر بتائیں تو. ولایت کا چوتھا مصداق ولایت مراجع ہے. مراجع کی ولایت، مجتھدین کی ولایت. اور اس کے اوپر سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 بہت ہی ابرز دلیل ہے کہ جس میں خداوند عالم مومنین کو فرماتا ہے کہ وما كان لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. خداوند عالم مومنین سے فرماتا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب مومنین نکل جائیں علم کی راہ میں اور علم حاصل کریں، تفقہ حاصل کریں. لیکن کیوں نہ پہلے اگر ان کا ترجمہ کر لے پوری آیات کی تو بہت مہربان. ترجمہ کر رہا ہوں. یعنی وما كان لينفروا كافة، یہ تو مومنین کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کافتن یعنی جمیعاً سب کے سب نکلے علم کی راہ میں، جی ہاں، یعنی ہجرت کریں. لیکن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، کیوں نہ ہر ایک گروہ میں سے، ہر ایک قوم میں سے، ہر ایک طائفہ میں سے ایک گروہ علم کی راہ میں نکلے. لیتفقهوا في الدین، وہ دین کی تفقہ حاصل کرے، دین میں تفقہ کرے. ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیہم، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے تو ان کو ڈرائیں. لعلهم يحذرون، اس امید کے ساتھ کہ وہ بھی ڈریں. یہ کس طرح دلیل ہو سکتا ہے؟ یہ خود سب سے پہلے میں اس آیت کی تفسیر میں ایک 2 روایت ذکر کروں گا کہ خود امام، یعنی امام سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ یعقوب بن شعیب جو ہے، امام صادق علیہ السلام کا ایک مجلل صحابی ہے، وہ امام صادق سے فرماتے ہیں کہ اذا حدث للامام حدث فكيف نصنع، جب امام کو کچھ ہو جائے، امام یا شہید ہو جائے یا سفر پہ ہو یا کوئی ایسا واقعہ امام کے لیے کیا نام ہے واقعہ پیش آئے، تو ہم کیا کریں اس صورت میں؟ کس کی طرف رجوع کریں؟ تو امام سے فرماتے علیکم النفیر، یعنی آپ ہجرت کریں، علم کی راہ میں نکلیں. اور کہتے ہیں کہ پھر ہم نفیر جمیعاً، کہ ہم سب کے سب علم کی راہ میں نکلے. تو امام فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، پھر اس آیت کی امام فرماتا ہے کہ خداوند عالم تو اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ ایک گروہ نکلے، ہر قوم میں سے ایک گروہ نکلے. اب آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ خود اس کی اسی طرح ایک روایت عبد الاعلیٰ سے، وہ بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلل صحابیوں میں سے ہے، وہ بھی اسی طرح امام سے ایک سوال کرتے ہیں. تو امام پھر یہی کہتے ہیں، یہی جواب دیتے ہیں کہ اس آیت کی طرف اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ کچھ افراد، جی ہاں، کچھ افراد نکلے. ہاں، تو اب یہ دلیل، یہ آیت جو ہے یا یہ جو روایات ہیں، یہ کیسے دلیل بن جائیں کہ ہم اس سے ولایت مراجع یا مجتہدین کی ولایت کو ثابت کر کہ مجتہدین جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ولایت رکھتے ہیں، یعنی مجتہدین یا مراجع جو ہے لوگوں کے اوپر حاکم ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم تو ایک حکیم ذات ہے. حکیم ذات کوئی بھی کام بغیر کسی مصلحت کے نہیں، حکمت کے انجام نہیں دیتا، بلکہ ہم اگر عربی میں اس کی تعریف کریں، الحکیم هو الذی لا يفعل
ای فعل عبثا ولغوا، کوئی بھی فعل وہ عبث اور لغوا انجام نہیں دیتا. تو اب خداوند عالم یہاں پہ لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ ایک گروہ نہلے دین کی راہ میں. تو اب اگر ایک گروہ دین کی راہ میں نکلے، پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے تو اسے ڈرائیں، ان کو دینی احکامات بتائیں جی، تو وہ بھی کیا نام ہے دین کے اوپر عمل کر سکیں گے جی. تو اگر ایک فقیہ کا قول حجت نہ ہو جی، ایک عالم کا قول حجت نہ ہو، ایک مجتہد کا قول حجت نہ ہو، تو خداوند عالم نے لوگوں کو ایسی ابس ایک امر کر رہا ہے کہ آپ لوگ نکلے دین کی راہ میں، لیکن آپ کے اس دین کی راہ میں نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی. کیوں؟ آپ علم حاصل کریں گے، لیکن آپ اس علمی باتوں کو جب دوسروں کو بتائیں گے تو ان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ آپ کی علمی باتوں کو مانیں جی. یہ خود فقیہ کی ہم جب تعریف کرتے ہیں تو فقیہ ہم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو علم کی جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو جی، یعنی جو دین میں ماہر ہو جی، دین میں وہ ایکسپرٹ ہو جی، دین میں وہ اعلم ہو، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو جی. تو ہم اس کی طرف خداوند عالم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دین میں نکلو، دین کی راہ میں نکلو، تفقہ دین میں حاصل کرو، اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو دینی احکامات بیان کرو. یعنی یہاں سے اگر کوئی یہ سوال کر لے کہ یہ چلو صحیح ہے، کچھ اپرادھ کر وہ کر لے، ہجرت کر لے، تو وہ اپنے لیے دین حاصل کر لے، دوسروں کے وہ ٹھیکیدار نہ بن جائے، تو کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو یہی خود آیت اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کیسے؟ مثلا لِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ اپنے قوم کو بھی ڈرائیں یعنی یہ علم کی راہ میں نکلنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ خود اپنے لیے نہیں ہے. خود اگر اپنے لیے ہوتا تو پھر تو کہتے کہ لِيَنْفِرُوا كَافَةً جی، اور کافتن کو تو خدا نفی کر رہا ہے کہ جمیعاً نہ نکلو، یعنی سب کے سب نہ نکلو، کچھ بیٹھو جی، کچھ اپنے امور کو سنبھالو، کچھ قومی امور کو سنبھالو، کچھ جو ایسے جو قابل شخصیات ہوں جی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نکلو دین کی راہ میں، آپ تفقہ حاصل کرو، اور جب واپس آؤ تو اپنی قوم کو بھی ڈراؤ جی. اور آپ کا قول جو ہے وہ اپنی قوم کے اوپر کیا ہوگا؟ حجت ہوگا. کیوں حجت ہوگا؟ کیوں خدا فرما رہا ہے جی. تو نبی کا، اور جس طرح آپ نے فرمایا تھا نبی کا وہ جو ہے پروگرام، مثلا ان کی وظائف کیا ہے، امام کی وظائف کیا ہے؟ یہ آغا دیکھیں، ہم یعنی جب ہم یہ تو ایک آیت ہم نے ذکر کی، جب ہم دلائل کی بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دلائل ہیں، تو سب سے پہلے ہم عقلی دلائل کو ذکر کرتے ہیں کہ خود ایک مجتہد یا ایک فقیہ کے ولی ہونے میں یا ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا دلائل ہیں؟ دلائل ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک نقلی دلائل یعنی جو روایات اور آیات کی صورت میں ممکن ہے ایک شخص جو عام شخص ہو ان کو نقلی یعنی آیات یا روایات سمجھ نہ آئے, نقلی دلیل اس کو سمجھ نہ آئے, کیونکہ وہ تو کہے گا کہ مجھے تو عربی آتی نہیں ہے, یا میں مجھے کیا نام ہے کیا پتہ آپ مثلا یہ جو روایات ذکر کریں, یہ جو آیات ذکر کریں اپنی طرف سے ذکر کریں, یہ ممکن ہے سارا یہ اصلا اہل بیت سے وارد ہی نہ ہو یا قرآن میں یہ آیت موجود ہی نہ ہو. لہٰذا ہم اس کے لیے عقلی دلائل ذکر کرتے ہیں, کیونکہ عقل ہر انسان کے پاس ہوتا ہے, اور وہ کیا نام ہے ہر انسان کا نبی بھی ہوتا ہے, ہاں یہ بھی ہے. اور یہ ہے نا کہ یہ روایات میں ہے کہ دو قسم کے انبیاء خدا نے بھیجے ہیں, ایک نبی ظاہر ہوتے ہیں جو 1,24,000 پیغمبر ہیں, اور ایک نبی باطن ہوتے ہیں, اور نبی باطن ہر انسان کا عقل ہے, تو انسان عقل سے تو انکار نہیں کر سکتا. تو آپ کے پاس عقلی دلیل. جی ہاں, اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ جو عقلی دلیل ہے, پہلی عقلی دلیل تو ہم نے یہ یہاں پہ اس آیت سے ذکر کرنی ہے, وہ یہ کہ اگر خدا نہ کرے, خدا نہ خواستہ مجتہد کا قول, کسی فقیہ کا قول حجت نہ ہو, تو خدا عالم ایک اس بس کام کی طرف امر دیا ہے. امر کیوں کر رہا ہے, کیوں فرما رہا ہے کہ آپ نکلو دین کی راہ میں, دین میں تفقہ حاصل کرو, جب کہ آپ قول حجت ہی نہیں ہے. یہ تو ایک لا یعنی کام ہوا, اور خدا عالم لا یعنی انجام نہیں دیتا, یا لا یعنی کام انجام نہیں دیتا. تو یہ تو ایک یہ ہو گئی. دوسری بات یہ, ہم جب کسی انسان کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں, یعنی کسی انسان کو جب ہم اپنا نمائندہ بناتے ہیں تو اس کی کئی ذمہ داری لگاتے ہیں. مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ کفایت آپ میری طرف سے پاکستان جاؤ, یا مثلا ایران جاؤ, یا مثلا عراق جاؤ, یا مثلا فلاں منطقہ جاؤ, اور آپ نے یہ کام انجام دینے ہیں, یعنی کوئی کام میں آپ کی ذمہ لگاؤں گا. اسی طرح خدا عالم نے جب اپنے نمائندوں کو بھیجا 1,24,000 پیغمبروں کو, اور اس کے بعد جو ائمہ علیہ السلام ہیں ان کی کئی ذمہ داریاں لگا دی, ان ذمہ داریوں کی طرف ہم اشارہ کریں گے. سب سے پہلے ایک نبی کا جو وظیفہ ہے, یا ایک نبی کی جو ذمہ داری ہے, وہ یہ ہے کہ خود ایک نبی حامل وحی الہی ہوتا ہے, یعنی ایک پیغام اس کے پاس ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور وہ مأمور ہوتا ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک
پہنچائے. یہ کافی آیات میں یہ ذکر وما علی الرسول الا البلاغ المبین، یعنی رسول کے اوپر بلاغ مبین صرف ان کی ذمہ، یعنی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچائے. صحیح بات. یا یہ آیت کہ وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، یعنی نبی جو ہے بشارت دینے والا اور انذار کرنے والا، ڈرانے والا ہے. یعنی ایک طرف سے نبی بہشت کی بشارت دیتا ہے اور ایک طرف سے جہنم سے ڈراتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو افعال دو قسم کے ہیں، ایک بہشتی اعمال ہے، ایک جہنمی اعمال ہے. اگر آپ نے بہشتی اعمال انجام دینا ہے تو بہشت کی طرف جاؤ گے، اگر جہنمی اعمال انجام دینا ہے تو آپ جہنم کی طرف جاؤ گے. کلامی کا معذرت یہ پہلی ذمہ داری، یہ پہلی ذمہ داری گئی کہ انبیاء کی بھی تھی اور ائمہ علیہ السلام کی بھی تھی. اور دوسری ذمہ داری جو ہے وہ دین کا بیان اور تفسیر کرنا. یہ سورہ نحل آیت نمبر 44 میں انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، یعنی دین کو نازل کیا، کتاب کو نازل کیا، آپ ان کو لوگوں کی بیان کرو، لوگوں تک پہنچاؤ اور بیان کرو، تبیین کرو، تفسیر کرو. تیسری ذمہ داری کتاب اور حکمت کی تعلیم، یعنی لوگوں کو کتاب کی تعلیم، قرآن کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، حکمت کی بات لوگوں کو بیان کرنا. یہ یتلو علیہم ویتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی نبی جو ہے وہ قرآنی آیات کو تلاوت کرتا ہے اور لوگوں کو تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. چوتھی ذمہ داری جو ہے لوگوں میں حق کے ساتھ قضاوت کرنا، اور یہ دو جگہوں پہ قرآن میں ذکر ہوا ہے. ایک حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو بندے آئیں کہ جو آپس میں جھگڑ رہے ہوں، ان کے پاس ان کے درمیان جب آپ فیصلہ کریں تو عدالت کے ساتھ فیصلہ کرو. دوسرا خود نبی کو حکم ہوتا ہے کہ ان حکمت فاحکم بینہم بالقسط، اگر آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہو تو عدالت کے ساتھ. تو یہ چار ذمہ داریاں. پانچویں جو ذمہ داری ہے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی کا تشکیل. یعنی ایک نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسلامی اسٹیٹ بنائیں، وہ ایک اسلامی حکومت بنائیں کہ جس میں تمام احکام الہی کا اجرا ہو. اور یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت کے بعد مدینے میں سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہی کام کیا کہ سب سے پہلے حکومت اسلامی کا قیام عمل میں لایا، یعنی سب سے پہلے لوگوں میں احکام الہی کا اجرا کیا. تو یہ 5 ذمہ داری. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ 5 ذمہ داریاں تمام انبیاء کی ذمہ داریاں یہ انبیاء کی تھی یا ائمہ معصومین کے بھی ہے. ہاں، یہ 5 ذمہ داری سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری انبیاء کی ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے پاس ادلہ ہے، دلائل ہیں ہمارے پاس کہ کسی بھی زمانے میں حجت الہی سے زمین خالی نہیں ہوتا. کیونکہ اگر حجت الہی نہ ہو تو یہ زمین وما فیہا، یہ زمین جس میں بھی اس میں جتنی بھی لولا الحجہ لساخت الارض باہلها، اگر حجت الہی نہ ہو تو یہ زمین اپنے مافیہا کو یعنی نابود ہو جائے گا. یعنی کیا کہتے ہیں اسے کہ یہ زمین میں اگر حجت الہی نہ ہو، اگر نمائندہ الہی نہ ہو تو زمین یہ قائم نہیں رہے گا. اگر زمین کا قیام ہے، اگر زمین کا قیام باقی ہے آج تو وہ حجت الہی کے ذریعے سے ہے. حجت الہی ہے تبھی تو زمین قائم ہے، جب حجت الہی نہیں رہے گا تو زمین میں قائم. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مثلا پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، 11ویں امام تک، تو وہ ذمہ داریاں اب میرے خیال سے زمین پہ پڑی ہے یا کچھ پروگرام کیا ہے خود امام جب فرد غیب میں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مثلا نبی کے بعد تو یہ جو 5 ذمہ داری آپ نے بتائی یہ امام علیہ السلام نے انجام دی. اس کے بعد ایک ہی بات دیکھ رہے امام علیہ السلام نے انجام دی. امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام زمان علیہ السلام کی ذمہ داری سونپ دی گئی. تو اب امام زمان علیہ السلام تو پردہ غیب میں ہے. جس طرح آپ خداوند عالم کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا کہ خداوند عالم تو فزیکلی وجود نہیں رکھتا، تو اب وہ کیسے ولی ہو گیا؟ اب یہاں پہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب امام زمان پردہ غیب میں ہے، عام طور پہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی ارتباط نہیں ہے، اور خود روایات میں بھی ہے کہ اگر کوئی رؤیت کا دعویٰ کرے تو فکذبوہ، یعنی اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے امام زمان کو دیکھا تو اس کو جھٹلاؤ. تو پھر امام زمان علیہ السلام کے ساتھ رؤیت یعنی ملاقات بھی ممکن نہیں ہے. اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو 5 ذمہ داری ہے یہ امام زمان علیہ السلام انجام دے رہا ہے یا نہیں؟ امام زمان علیہ السلام تو انجام دے گا، لیکن کیسے جب ان کا لوگوں کے ساتھ ارتباط ہی قائم نہیں ہے. لہٰذا اب غیبت کبریٰ کے دور میں یہ ذمہ داری ہم کس کے حوالے کریں؟ تو کس کے حوالے کریں؟ یہاں پہ میں سب سے پہلے ایک عقلی دلیل قائم کروں گا، اور یہ عقلی دلیل 3 مقدمات سے قائم ہوتا ہے. سب سے پہلے میں یہ سوال اس کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ امام زمان کے پردے غیب کے دور میں
ابھی جو امام زمان علیہ السلام غیبت کبریٰ میں چلا گیا ہے, یہ 5 اہم ذمہ داریاں ہم کس کے حوالے کریں؟ ہمارے پاس ایک بہت ہی مضبوط دلیل ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ ہم سب قبول کرتے ہیں کہ خداوند عالم کے احکام ہیں, اور وہ احکام تمام زمانوں میں قائم ہیں, تمام زمانوں میں ثابت ہیں, اور وہ احکام تعطیل نہیں ہوتے. یعنی ہر زمانے میں اللہ تعالی کے احکام ہے اور واجب ہے کہ وہ احکام اجرا ہوں. یہ پہلا مقدمہ, یعنی اللہ کے احکام ہے ہر زمانے میں, کسی بھی زمانے میں یہ ثابت, کسی بھی زمانے میں اللہ تعالی کے جو احکام الہی وہ تعطیل نہیں ہوتے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ خود ان احکام کو اجرا کرنے کے لیے بھی کوئی ایک شخصیت ہونی چاہیے کہ جو کما حقہ کما نزلت هذه الاحکام, جس طرح یہ احکام نازل ہوئی ہیں اسی طرح ان احکام کا اجرا کرے. یعنی خداوند عالم نے اگر کہا ہے کہ مثلا کہ ایک زانی پر حد جاری کرو, تو ایک ایسا نمائندہ ہونا چاہیے کہ وہ اس حد کو, ان حدود کو ایسے طریقے سے انجام دے کہ کسی طریقے سے کیا نام ہے ظلم نہ ہوا ہو, کسی طریقے سے عدل کیا نام ہے زائل نہ ہوا ہو. یہ تو دوسرا مقدمہ ہوا کہ ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے, اور اس مقصد کے لیے خداوند عالم نے اپنے نمائندے بھیجے, 1,24,000 پیغمبر, اس کے بعد ائمہ علیہ السلام. اب جب کہ ہمارے زمانے میں ائمہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ احکام الہیہ بھی موجود ہے, سوال یہ, اور یہ بھی واجب ہے کہ احکام الہیہ کا اجرا ہو. اور ایک یہاں پہ میں ایک اضافی بات یہ کرنا چاہوں کہ اگر ایک عقل سلیم, ایک مومن بندہ, ایک پرہیزگار بندہ جو یہ جانتا ہے کہ احکام الہیہ تو ہیں, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ احکام الہیہ کا اجرا بھی لازمی ہے, تو اس کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ فقیہ کی ولایت کے اوپر کیا دلیل ہے. کیونکہ ہم فقیہ کی جب تعریف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ فقیہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو. اب جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہوں وہی شخص کر سکتا ہے دین الہی کا اجرا. یعنی صرف اس شخص کے لیے ممکن ہے جو دین کے احکام کا اجرا کرے, جو دین میں عالم ہو, بلکہ اعلم من الاخرین ہو, دوسروں سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. اس کو ہم یہاں پہ ایک اضافی بات ہم نے کی, اس کو ہم ابھی یہاں چھوڑتے ہیں. اب تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے بعد پوری امت کو ہم تقسیم کرتے ہیں 2 حصوں میں. ایک حصہ فاسق, یعنی تو کام ہی تمام ہے. دوسرا حصہ مومنین, یعنی امام زمان علیہ السلام کے بعد جتنی بھی امت ہے ہم اس پوری امت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصے کو ہم فاسق کہتے ہیں, دوسرے حصے کو ہم مومن کہتے ہیں. اب فاسق کو تو ہم نے سب سے پہلے, وہ تو چلا گیا, ان کو تو ہم نے فقیہ, ان کو تو ہم نے ولایت دینی نہیں ہے. کیونکہ سب سے پہلے پہلے جلسے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ خداوند عالم نے بعض کی ولایت سے منع کیا ہے, اور اس میں سے فاسق بھی ہم نے ذکر کیا تھا. اب دوسرے حصے کو مومن جو ہے, مومن کو پھر ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, اس کو پھر تقسیم کرتے ہیں. اور اس کو کیا تقسیم حسر عقلی, یعنی ان 3 قسموں کے علاوہ ہمارا کوئی اور قسم ہمارے پاس وجود میں ہے ہی نہیں. یعنی پوری امت کو اگر ہم تقسیم کریں تو ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں, ایک فاسق ہے, دوسرا مومن ہے, اور پھر مومن کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. مومن فقیہ, یعنی وہ مومن جو مومن بھی ہے, مومن کے ایمان کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی ہے, یعنی دین کی کافی سمجھ بھی رکھتا ہے. اور دوسرا مومن غیر فقیہ, یعنی ایک عام بندہ. اب یہاں پہ ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ جو 5 ذمہ داریاں ہیں امام کے بعد ہم کس کے حوالے کریں؟ ایسے بندے کے حوالے کریں جو مومن تو ہے لیکن فقیہ نہیں ہے, دین کی سمجھ نہیں رکھتا. ابھی جو دین کی سمجھ نہیں رکھتا اس کو کیسے ہم کیا کہیں کہ آپ فقیہ بن جائیں, آپ ولی, آپ ہمارے ولی بن جائیں؟ کیونکہ جب وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتا تو وہ جو بھی حکم الہی بیان کرے گا غلط بیان کرے گا. صحیح بات. تو دوسری ہمارے پاس رہتی ہے کون سی قسم؟ فقیہ کی, یعنی مومن بھی ہے فقیہ بھی ہے. اس کو کیونکہ دین کی پوری سمجھ رکھتا ہے, دین کی گہری سمجھ رکھتا ہے, ان کو جب ان کے سامنے ہم جب احکام الہیہ سامنے رکھیں گے تو یہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کا جو اس وقت حکم الہی ہے وہ یہ ہے. فثبت ولایت علی بن ابی طالب. جی بالکل. فثبت ولایت علی بن ابی طالب بدلالۃ الالتزامیہ ثبت ولایت الفقیہ, یعنی جب ولایت علی ثابت ہو گیا تو بدلالہ التزامیہ ولایت فقیہ بھی ثابت ہے. کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے بعد اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام زمان کو ہم مانتے ہیں, اور امام زمان کے بعد
ہم کسی ایسے غیر کو تو اپنے ولی نہیں بنا سکتے کہ جو دین کی سمجھ ہی نہ رکھتا ہو، بلکہ ہم امام زمان کی اہم وظائف ہم ایسے شخص کے سپورٹ کریں گے کہ جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو، اور ہم بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے رفتار کردار جی ہاں سب میں، اور ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، یہ بھی ہم ایک ولایت فقیہ پر ایک دلیل اور بیان کریں گے انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے کہ ولایت فقیہ ہم ایسے یعنی ہم امام زمان کے جو یہ اہم 5 وظائف ہیں، یہ انبیاء کے جو اہم 5 وظائف ہیں، یہ پردہ غیبت کبریٰ میں ہم ایسے شخص کے حوالے کریں گے جو اقرب شخص الی الامام ہو، یعنی امام کے بعد امام کا نزدیک ترین شخص جو بھی ہوگا ہم اس کو اپنا ولی مانیں گے۔ جی آقا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کو تکایا بھی، مختلف قسم کے سوالات آپ سے پوچھ لیے، آئندہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہمارا پروگرام بھی اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن آپ سے ایک ہی سوال ہے ہمارا جو ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ کامنٹ میں کیجئے گا، آپ کے یہ سوالات اگلے پروگرام میں ہم آقا صاحب کے سامنے رکھ کے ان سے پوچھیں گے۔ تو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔